آل اوور دا ورلڈ بات کی جائے تو بہت سے ایسے بچے ہیں، مسلمان بچے ہیں جو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر قرآن کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے فل پوٹینشیل دے رہے ہیں۔ مگر آن دا ادر ہینڈ ایک مسلمان کے اندر یہ بھی کریٹیکل لینس سے دیکھا جائے تو سوال آتا ہے، ایک چیز کو آپ یاد کر رہے ہو، آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس میں آ کیا رہا ہے۔ اور بینگ کیونکہ میرے تو بھائی ٹیچر رہے ہیں مدرسے کے اندر، 8 سال انہوں نے پڑھایا ہے، تو میں نے اس چیز کو بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ ایک بچہ وہ حافظ قرآن بن رہا ہے مگر اس کو علم نہیں کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے، وہ طوطے کی طرح اس چیز کو رٹ تو رہا ہے۔ تو بیسیکلی دا پوائنٹ ہیئر ٹو پرومیننٹ از دیٹ کہ اگر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، تو قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ کے پڑھو، یا پھر اگر ہم سمجھ کے پڑھ بھی لیں تو جب تک ہمیں اس کی ڈیپتھ نہیں سمجھ آئے گی، جب تک ہم اس کو اس کریٹیکل لینس سے نہیں دیکھیں گے، تو ہاؤ کوڈ وی ڈٹرمائن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں یہ میسیج پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں جس طرح قرآن کے حقوق ہیں ہم پر، اس کا تو ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کا نفاذ بھی کرنا ہے، وہ تو سارے اس کے حقوق شامل ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پر نازل ہوا وہ انہوں نے حص کر کے نہیں دکھایا بلکہ اس پر عمل کرتے دکھایا۔ اب یہ تو شدہ بات ہے کہ اسلام کی جو ایمان ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے یا رٹنے کی نہیں ہے، کرنے تو اچھی بات ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہے۔ صحابہ ابھی ہم طرز یہ نہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو جب تک سورہ بقرہ کو سالوں سال سمجھتے رہتے تھے، یعنی اس پہ عمل کرنا بھی شروع کرتے تھے۔ اچھا، رہی بات حفظ کی، تو ظاہر ہے کہ ہم عربی تو ہیں کوئی نہیں، ایک حفظ کا یہاں موجود ہونا اور اس بہانے ہمارے بچوں کا قرآن سے کنیکشن ہونا، گو کہ ہمارے ہاں بہت ڈیفرنٹ سوچوں کے تحت حفظ کرائے جاتے ہیں۔ والدین کو انہوں نے ایک حدیث پڑھی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے تاج پہنایا جائے گا، اس لیے میرے بچے تو حفظ کرانا۔ کہ قیامت کے دن جو تاج جتنے بھی پہنائے جانے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کے مطابق ہے نا، یہ سارا پورا توازن ہے، اعمال کو اللہ ہے، یا ہم سنتے ہیں جی جو حفظ کر لے گا جی وہ 10 بچوں کی سفارش کرے گا۔ اس طرح کی ایک ایک باتیں ہم نے سن کے ہم نے اس چیز کو پورا دین سمجھا ہوتا ہے، لیکن دین ایک پوری لائف سٹائل ہوتا ہے جس کے مطابق آپ کے اعمال دھلیں گے اور آپ کا جزا و سزا ہوگی۔ یہ سب باتیں ہیں، بالکل ہیں۔ اچھا، پھر حدیث میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کبھی بھی جب بھی حصے قرآن کی فضیلت والی ہوئی ہے تو وہ صاحب قرآن کے الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہوتی ہے وہ جو قرآن جس کی عملی تصویر ہو، جس طرح حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ نبی کے سلوک کے خلاف بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن بھی پڑھا، آپ تو حضور تو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی قرآن جو تھا وہ حضور، اس کی مجسم تصویر ہے تو وہ حضور تھے، تو انہوں نے تو اپنے رول ماڈل دکھایا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور یہ اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ظہور ہے۔ اچھا، حفظ کا موجود ہونا یہ ایک نعمت ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے آداب آتے ہیں، تجوید سکھائی جاتی ہے، بچے جب حفظ کرتے ہیں تو بہرحال ان کی ایک جو فلوئنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ان کا حافظہ بڑھ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بچپن میں ہمیں اسماء الحسنی یاد کرا دیے گئے، قومی ترانہ یاد کرا دیا گیا، اقبال کے کچھ شعر یاد کرا دیے گئے، ہمیں ان کی الف بے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شعر یاد ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ یعنی ایک چیز جب آپ کو یاد ہو اور زندگی کے کسی موقع پہ آپ کو لگے کہ میں اس کو سمجھوں، تو آپ کے 10 کام پہلے ہو چکے ہوں گے، آپ اسے پڑھنا جانتے ہو، آپ اسے سمجھنا، آپ اسے فلوئنسی سے پڑھ سکتے ہو، آپ کی تجوید ٹھیک ہے، آپ نے حفظ کی، اب آپ نے بس اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی 8-9 کام تو آپ کے پہلے ہو گئے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بلیسنگ بھی ہے کہ ہماری بڑی تعداد جو ہے وہ قرآن کو جانتی ہے یا حفظ کرتی ہے۔ کل کو اگر کوئی بندہ اٹھے، کوئی میرے جیسا آپ جیسا کہ بندہ اٹھے جو ایک کیمپین چلا دے کہ ہمیں فہم قرآن کی طرف آنا ہے، تو اس کے 5 سٹیپس تو پہلے پورے ہو چکے ہیں، اب اس نے صرف قرآن اس طرح سے ڈیز شروع ہو چکی ہے، تو یہ اس حوالے سے ایک بلیسنگ بھی ہے۔ لیکن ایک انمیہ کی جب بات کی جائے تو بالکل یہ ہے کہ جس طرح ایک بڑی خوبصورت قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ تم نماز نہ پڑھو جب تم نشے میں ہو، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اچھا، اس کی جو علت بیان کی وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگے کہ تم جو پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا، یعنی قرآن نماز میں جو تم پڑھ رہے ہو اگر تمہیں سمجھ ہی نہ آ رہا ہے، ارے تم اللہ تعالیٰ، وہی میری بات ہے نا کہ ڈاکٹر سے نسخہ لے کے ہم آئے تو ہم کہیں 2 دوائیاں صبح، 2 دوائیاں شام، 2 دوائیاں صبح، 2 دوائیاں شام، وہ پڑھنے سے تو بیماری دور نہیں ہونے والی۔ جب تک آپ اس دوا کو جو شفاء لما فی الصدور ہے اس کو پریکٹیکلی آپ نہیں لے کے آؤ گے تو اس کے اثرات، ثواب تو ہو جائے گا لیکن اس کے اثرات آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہیں آئے گے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس میں سے 2 سٹیپس مزید آگے چلے جائیں۔ ہمارے جو مدارس ہیں، جو لوگ، اور اب ٹرینڈ شروع بھی ہو گیا ہے کہ جب بچے کو حفظ کرائیں تو اس کو وہی قرآن سمجھ بھی آتا ہو، اور بہت سارے لوگ مولب القرآن والے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں شروع کر چکے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، کہ بڑی آسانی سے بچہ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر مدارس اور اسلامی اسکول جو حفظ کراتے ہیں اگر کچھ نئے ٹرینڈز اور انوویشنز لے آئیں تو یہ 5-6 چیزیں جو آپ آلریڈی کرنی ہیں یہ آپ کو بہت بوسٹ دے سکتی ہیں۔